ذرا ٹھہر کر سوچئے، اگر آپ سے کہا جائے کہ صرف 3 دن تک ایک عمل لگاتار کرنے سے اللہ کے فضل سے بڑی سے بڑی بیماری میں راحت کے آثار نظر آ سکتے ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو بیماری، مایوسی یا علاج کی لمبی مشکلوں سے گزر رہا ہے، تو آج کی اس بات کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ اگر آپ نے شروعات سنی اور آخر تک نہ پہنچے تو اس عمل کا سب سے اہم حصہ آپ سے چھوٹ جائے گا۔ کیا واقعی اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں انسانی کوششیں کمزور پڑ جائیں وہاں امید کا نیا دروازہ کھل جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو ہر طرف سے مایوسی مل چکی ہو، اس کے لیے اللہ اپنے کلام کی برکت سے آسانی پیدا فرما دے؟ آج جو عمل آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کے کلام کی عظمت، اس کی برکت اور اس کی تاثیر سے جڑا ہوا عمل ہے۔ اس لیے اس بیان کو پوری توجہ کے ساتھ آخر تک سنیے۔ صبح کا وہ وقت جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں اور آپ کا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، اس عمل کے لیے بے حد اہم مانا گیا ہے۔ اسی وقت اگر کوئی شخص مقدس سورتوں کو پانی پر پڑھ کر دم کرے اور پھر وہ پانی پی لے تو اللہ کے فضل سے اس کے اندر موجود بیماری پر رحمت کے اثرات شروع ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ اگر یہی عمل لگاتار 3 دن تک پورے یقین، ادب اور احترام کے ساتھ کیا جائے تو اللہ چاہے تو اس کی برکت کے اثر محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مریض ہو جسے ہر جگہ سے مایوسی ملی ہو، جسے لوگ کہہ چکے ہوں کہ اب کوئی راستہ نہیں، تب بھی بندے کو اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے کلام کی برکت سے وہی شخص راحت اور شفا کی امید پا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ اللہ کے کلام کی عظمت پر یقین رکھنے والوں کے لیے امید کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جب انسان ہر دروازے سے مایوس ہو جاتا ہے تب یہی کلام اس کے لیے امید کا نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے اب آگے کی بات بہت غور سے سنیے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی بھر کام آنے والی بات ہے۔ اگر اس عمل کو بالکل صحیح طریقے سے بنا کسی کمی یا زیادتی کے اور پورے یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ چاہے تو پہلے ہی دن اس کی برکت کے اثر محسوس ہونے لگتے ہیں، اور جب یہی عمل لگاتار 3 دن تک جاری رکھا جائے تو انسان اپنے حالات میں بدلاؤ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ صورت کون سی ہے؟ تو دھیان سے سنیے، یہ وہ مبارک صورت ہے جسے لگ بھگ ہر مسلمان جانتا ہے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، یہاں تک کہ جس نے کبھی پورا قرآن نہ بھی پڑھا ہو اسے بھی یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت بزرگوں نے بھی بیان کی ہے کہ اسے پڑھ کر دم کیا جاتا تھا اور اللہ اپنے فضل سے شفا عطا فرماتا تھا۔ اس صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پورے ادب، پورے یقین اور پورے احترام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی شان دیکھیے کہ یہ وہ مبارک صورت ہے جسے 2 بار نازل کیا گیا، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار مدینہ منورہ میں۔ اب ذرا سوچئے، جس صورت کو اللہ تعالیٰ 2 بار نازل فرمائے اس کی عظمت اور اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اس کی اصلی قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے اسے آزمایا ہو، جس نے اس کی برکت کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہو۔ دیکھیے، بات صرف کلام کی نہیں ہوتی بلکہ کلام کہنے والے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی عام انسان کچھ کہے تو شاید لوگ دھیان نہ دیں، لیکن جب کوئی بادشاہ کچھ کہہ دے تو اس کی بات دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ پھر ذرا اندازہ لگائیے یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کلام ربانی ہے، مالک کائنات کا کلام، وہ کلام جس کے سامنے دنیا کا ہر کلام پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اللہ چاہے تو ناممکن نظر آنے والے حالات میں بھی آسانی پیدا فرما دے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسپتالوں میں جہاں مریض نازک حالت میں ہوتے ہیں وہاں قرآن کریم کی تلاوت سنائی جاتی ہے۔ لوگ اس امید کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کلام کی برکت سے انہیں سکون، راحت اور شفا عطا فرمائے۔
اب آگے کی بات پورے غور سے سنیے، کیونکہ اسی کے بعد اس عمل کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے کلام میں اتنی عظیم طاقت اور ایسی بے مثال تاثیر موجود ہے کہ اس کی حقیقت کا مکمل اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ قرآن کریم میں کچھ ایسے حروف بھی ہیں جیسے علم، جن کے بارے میں اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک راج ہے، جن کا اصلی مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب ایسا مقدس کلام، ایسی عظیم نعمت اور ایسی بے مثال رحمت ہمارے پاس موجود ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ بس پورے یقین، پورے ادب اور مکمل توجہ کے ساتھ اس عمل کو کیجئے، پھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ اللہ کا کلام آپ کی زندگی میں کس طرح برکت، سکون اور آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیسے بیماریاں دور ہونے لگتی ہیں اور کیسے بند راستے اللہ کے حکم سے کھلنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے مکمل یقین، کیونکہ جہاں سچا یقین ہوتا ہے وہیں سے اللہ کی رحمت اور شفا کے دروازے کھلنے شروع ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہاں وہ ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کیجئے، کتنی عظیم بات ہے کہ ہمیں قرآن کریم سکھانے والے خود صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کے عرصے میں یہ عظیم کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ نے اسے امت تک پہنچایا۔ اب ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہوں گی، علم کے بے شمار خزانے، نور کی وہ دولت جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ مقام جو پوری کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ پر بھی غور کیجئے، الرحمن علم القرآن، یعنی قرآن سکھانے والا خود رحمان ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ کیسا کلام ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم برکت اور تاثیر رکھی ہے۔ یہی وہ پاک کلام ہے جس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اب اس کی شان بھی سن لیجئے۔ یہ سورت نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور اللہ کے حکم سے زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ دلوں کو سکون عطا کرتی ہے اور جسمانی و روحانی تکلیفوں میں اللہ سے شفا مانگنے کا ایک عظیم وسیلہ ہے۔ اگر آپ اس سورت کو پڑھیں اور اس کے ساتھ وہ دوسری سورت بھی پڑھیں جس کا ذکر آگے آنے والا ہے، تو اللہ کے فضل سے آپ اس کلام کی برکت اور تاثیر کو محسوس کریں گے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ آگے سنیے، کیونکہ اصل عمل اب شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف 10 سے 15 منٹ پورے یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کر لیں تو اللہ چاہے تو آپ کی زندگی میں خیر اور آسانیوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ آپ نے جتنا علاج کروایا، جتنی دوائیاں استعمال کی، وہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اگر علاج کے ساتھ اللہ کے کلام کو بھی شامل کر لیا جائے تو اللہ کے حکم سے وہی دوا بھی فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بن سکے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر علاج کر لیا مگر شفا نہیں ملی۔ یاد رکھیے، جب اللہ کے کلام کو اخلاص، ادب اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک نہایت بابرکت عمل ہے۔ چاہے آپ بیمار ہوں یا نہ ہوں، اس عمل کو ضرور کیجئے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے حالات میں بھی بہتری پیدا فرما سکتا ہے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ آگے سنیے، کیونکہ اس کے بعد اس عمل کا مکمل طریقہ بیان کیا جائے گا۔ دل کو سکون اور دماغ کو تازگی ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ایسی برکت اور تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کی برکت سے راحت اور شفا کے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے شفا عطا فرماتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس عمل کا طریقہ پوری توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ شروعات میں 7 مرتبہ آمین کہیں، اس کے بعد پوری سورہ فاتحہ اسی ترتیب سے پڑھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ عمل آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور فجر سے پہلے بھی، لیکن سب سے بہتر وقت وہ ہے جب آپ نہار منہ ہو، یعنی صبح خالی پیٹ۔ اس وقت انسان تازگی، سکون اور عبادت کی بہترین کیفیت میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی وقت اس عمل کو پورے یقین، ادب اور توجہ کے ساتھ انجام دیجیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ اسی میں اس عمل کی برکت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے کلام کا جتنا زیادہ ادب اور احترام ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس کی برکت کی امید کی جا سکتی۔ دوستو، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا مبارک کلام ہے۔ اسے مکمل یقین، اخلاص اور ادب کے ساتھ پڑھیے، پھر اللہ کے فضل سے دیکھیے کہ زندگی میں کیسے خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے راحت نصیب ہوتی ہے اور کیسے مشکل حالات میں آسانی پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس کی بنیاد صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے مکمل یقین، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہیں سے اللہ کی رحمت اور شفا کی امید پیدا ہوتی ہے۔ اب اس عمل کی تعداد بھی اچھی طرح یاد رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی کے لیے 41 مرتبہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو بعد میں 40 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی تلاوت کرنی ہے، جیسا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ 40 کی تعداد کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام میں 40 کی عدد کا ایک خاص مقام بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس عمل میں بھی اس تعداد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب آگے کی بات پوری توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ اس کے بعد اس عمل کی اگلی اہم تفصیل بیان کی جائے گی۔ اب آگے کی بات غور سے سنیے۔ اس عمل میں تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ مکمل کر لیں تو اپنے پاس لگ بھگ 1 یا 1.5 لیٹر پانی رکھیے۔ تلاوت پوری ہونے کے بعد اس پانی پر دم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ اپنے فضل سے اس عمل کو آپ کے لیے خیر، برکت اور شفا کا ذریعہ بنائے۔ اب اس کے بعد دوسری مبارک سورت بھی اسی ادب اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جس طرح شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی تھی، اسی طرح یہاں بھی ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت مکمل ہونے کے بعد دوبارہ اسی پانی پر دم کیجیے۔ اس کے بعد اس پانی کو 3 وقت استعمال کیجیے، صبح، دوپہر اور شام۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اسے یہ پانی پلائیے۔ اگر آپ خود تکلیف میں ہیں تو پانی پر دم کر کے اسے پیجیے اور دعا کے ساتھ اپنے اوپر بھی دم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے کہ وہ اپنے فضل اور کرم سے آسانی اور شفا عطا فرمائے۔ اب سنیے، دوسری سورت سورہ الرحمن ہے۔ یہ بہت فضیلت والی مبارک سورت ہے۔ اس میں بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دلائی گئی ہے اور بندے کو اپنے رب کی رحمت پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ جب اس مبارک سورت کی تلاوت کی جاتی ہے تو انسان کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی قدر اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس عمل کو پورے یقین، ادب اور استقامت کے ساتھ جاری رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں برکت عطا فرما سکتا ہے۔ اسی لیے اس عمل کو خود بھی کیجیے، اور اگر آپ کو اس میں خیر نظر آئے تو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی پریشان انسان کے لیے آسانی کا سبب بنا دے۔ آخر میں ایک بار پھر یاد رکھیے، دونوں سورتوں کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد پانی پر دم کیجیے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اسے استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ دعا کیجیے کہ وہ اپنی رحمت، برکت اور کرم سے آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، آپ کو راحت عطا فرمائے اور ہر بھلائی نصیب فرمائے۔